جی، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کریٹیوٹی کی، کہ ہم کس طریقے سے نئے خیالات، نئے آئیڈیاز کی تخلیق کر سکتے ہیں۔ جو تیسری سٹیج ہے یا تیسرا جو مرحلہ ہے جدت فکری و عملی کے لیے یا ڈیزائن تھنکنگ کے لیے، اسے انگریزی میں تو کہتے ہیں آئیڈیٹ، اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تخیل، کہ ہم نے اپنے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے خیالات کی آزمائش کرنی ہے، خیالات کو وسیع کرنا ہے، ہم نے اپنے تخیل کے پرواز کو وسیع کرنا ہے۔ ہم نے سوچنا ہے کہ جو ہمارے صارفین ہیں، جو ہمارے مستقبل کے صارفین ہیں، جو ہماری مستقبل کی پروڈکٹس یا سروسز کو، خدمات کو یا مصنوعات کو جو افراد استعمال کریں گے، ان کی ضروریات کیا ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے تخیل کو، اپنے خیالات کو، اپنے آئیڈیاز کو ذرا وسیع کرنے کی ضرورت ہے، ذرا بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس سٹیج کو کہا جاتا ہے آئیڈیٹ کہا جاتا ہے ڈیزائن تھنکنگ میں، جو کہ تیسری سٹیج ہے۔ اور اس مرحلے میں ہم نے جو کریٹیوٹی ہے، اپنی جو تخلیقی صلاحیت ہے، اس کو پورے طریقے سے ہم نے بروئے کار لے کر آنا ہے۔ اپنی تخلیقی صلاحیت کو بروئے کار لے کر آنا ہے، تخلیقی کارکردگی کو ہم نے بروئے کار لے کر آنا ہے۔ اس سٹیج کو ہم کہتے ہیں آئیڈیٹ کہتے ہیں جی۔ اچھا، اس سٹیج کے اندر ہمارے پاس مختلف ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں، مختلف ٹولز بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ٹولز ایسے ہیں جو اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ کریٹیوٹی بلاکس جو ہوتے ہیں یا تخلیقی مرحلے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان کو اگر ہم دور کریں تو ہمیں آئیڈیٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن آئیڈیٹ یا تخیل کے لیے آپ کوئی ایسا طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جس میں کچھ تو ہم اپنے ذہن سے زور لڑائیں، جسے کہتے ہیں کہ کانشیسلی ہم جو ہے ایفرٹ کریں، یا کانشیسلی یا شعوری طور پر ہم کوشش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی انیبلنگ، کچھ اس طرح کے ماحول بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر ہماری تخلیقی صلاحیت کو مہمیز ملے، تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہو۔ اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی منظم انداز میں، بہت ہی سسٹمیٹک انداز میں ہم نے اگر آئیڈیٹ کرنا ہے، تو ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے جس کو کہتے ہیں 6-3-5، یا جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں 6 3 اور 5 کا اصول۔ اور 6 3 اور 5 کا اصول یا ٹیکنیک یا یہ جو ٹول ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم 6 لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 6 لوگ جو ہے ان کا ضرور جو ہے ہمارے اس تخلیقی عمل سے ان کا تعلق بھی ہو، لیکن وہ کسی ایک ڈسپلن کے نہ ہو، کسی ایک شعبے سے ان کا تعلق نہ ہو۔ تو 6 لوگ ہیں اور ان سب کو دیے گئے ہیں 5 منٹ دیے گئے ہیں، اور ان 5 منٹس میں ان میں سے ہر شخص نے انڈیپینڈنٹلی، آزادانہ طور پر 3 آئیڈیاز کو، 3 نئے آئیڈیاز کی تخلیق کرنی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ 5 منٹ کے بعد ہمارے پاس 18 آئیڈیاز آ جائیں گے 5 منٹ کے اندر۔ اب اگر 5-5 منٹ کے اگر ہم نے مثال کے طور پر 6 راؤنڈ کر لیے، یوں سمجھیے کہ آدھے گھنٹے کی اگر ہم نے ایکسرسائز کی، تو 18 کو 6 سے اگر ہم ضرب دیں تو 108 آئیڈیاز ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اس ٹیکنیک کو کہا جاتا ہے 6-3-5 برین رائٹنگ پروسیس۔ آپ اس کو برین رائٹنگ پروسیس کہہ لیں، یا آپ کو 6-3-5 کا تخلیقی عمل کہہ لیں، لیکن اس عمل سے، اس منظم یا سسٹمیٹک عمل سے ہمارے سامنے کم از کم 108 آئیڈیاز آ جائیں گے نصف گھنٹے کی بہت ہی مختصر ڈیوریشن میں، مختصر دورانیے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ آئیڈیاز ایسے ہوں گے کہ جو ہمیں نظر آئے گا کہ واقعی ان آئیڈیاز میں، ان خیالات میں، ان میں جان ہے، اور ان خیالات کو اگر ہم عملی جامہ پہنائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے صارف کی کسی خاص مصنوعات یا خدمات کے ذریعہ سے ہم اس کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔